بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے قاتلوں کے انجام کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کے اس فانی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے امیر، میرے ساتھی براہ بن عازب کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہو اور بتا دو کہ جس نے میرے بیٹے حسین کو قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ چنانچہ میں حضرت براہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کی اطلاع ان کو دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یحییٰ بن زکریا رضی اللہ عنہ کے قتل کے بدلے میں 70,000 کو قتل کر دیا۔ آپ کے پوتے حسین کے لیے وہ اس سے دگنی تعداد کو تباہ کر دے گا۔ ابن جوزی کا بیان ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے کسی قاتل کو سزا سے نہیں بچایا گیا، کچھ مارے گئے، کچھ اندھے ہو گئے، اور جو اعلیٰ عہدوں پر تھے وہ زیادہ دیر وہاں نہ رہ سکے۔ علامہ ابن کثیر گواہی دیتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے انجام کے بارے میں جو روایاتیں تاریخ میں منقول ہیں ان میں سے اکثر صحیح ہیں۔ عبد الملک کے دور میں جب مختار صفی کوفہ کا گورنر بنا تو وہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے قتل عام کا انتقام لینے والے پہلے شخص بنے۔ انہوں نے قاتلوں کے بارے میں دریافت کیا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ مختار ثقفی نہ تو کوئی بادشاہ تھا، نہ حکمران، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی طاقت یا بڑا رتبہ تھا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی حمایت میں اٹھا اور قدرت نے اس کا ساتھ دے کر اسے کوفہ کا حاکم بنا دیا۔ مختار نے کوفہ کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس گھر سے بھی قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کے نشاندہی ہوئی اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی، اس کے مکان کی بنیادیں اکھاڑ دی جائیں گی اور گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ جو لوگ اس میں شامل تھے وہ چھپنے لگے، مگر مختار کی فوج نے ہر طرف تلاشی شروع کر دی۔ اس انجام سب سے پہلے یزید کا انجام آتا ہے۔ دمشق میں یزید کے دربار میں اہل بیت کے ایک مظلوم فرد نے پکار کر کہا کہ جس تخت کے لیے تو نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اس پر تمہارے بچے بھی کبھی نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ بہت جلد وہ ایک خوفناک بیماری کا شکار ہو گیا۔ وہ پیٹ اور آنتوں میں ناقابل برداشت درد کی وجہ سے روتا تھا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو حکومت کو حوالے کرنے کے لیے بلایا، لیکن جیسے ہی اس نے بات شروع کی تو اسے اس کے بیٹے نے ذلت امیز طریقے سے روکا، جس نے چیخ کر کہا کہ میں اس تخت کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا جس پر نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے داغ ہوں، یہ تباہ ہو جائے۔ بیٹے کی باتوں نے اس کی حالت مزید خراب کر دی۔ وہ خنزیر کی طرح چیختا رہا۔ وہ پانی کے لیے روتا تھا لیکن پانی کا کوئی قطرہ بھی نگلتے ہوئے اس کا رونا نکلتا تھا۔ آخر کار وہ ذلت امیز اور شرمناک موت مر گیا۔ اس کے جسم سے ایسی بدبو نکل رہی تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی اسے چھو سکتا تھا۔ اسے باوقار تدفین تک نہ ملی، اسے صرف ایک گھڑے میں ڈال کر ڈھانپ دیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کا انجام۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد وہ غدار تھا جسے یزید نے مقرر کیا تھا۔ ان کے حکم پر امام مسلم اور ان کے دو چھوٹے بیٹے شہید ہوئے اور اسی نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے لشکر بھیجا۔ مختار نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا عہد کیا، چنانچہ اس نے عبید اللہ سے لڑنے کے لیے لشکر بھیجا۔ عبید اللہ بھی جنگ کی تیاری کر کے 30,000 سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں چلا گیا۔ دونوں فوجیں موصل کے قریب آمنے سامنے ہوئی۔ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک شدید لڑائی ہوتی رہی، لیکن جس طرح عبید اللہ کو شکست ہونے ہی والی تھی، اس بزدل نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن آخر کار اسے پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جس طریق کو قتل کیا گیا وہ
10 محرم 67 ہجری تھی۔ اس کا سر کاٹ کر کوفہ میں مختار کے پاس بھیج دیا گیا۔ مختار کو خبر ملی تو اس نے گورنر ہاؤس کو سجایا اور تمام کوفانیوں کو بلایا۔ عبید اللہ کا سر اسی جگہ رکھا جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ مختار نے پھر مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے کوفیو، دیکھو میزیں کیسے بدل گئی ہیں، یہ وہی دن، وہی مہینہ اور ایک ہی جگہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو غلط اور بے رحمی سے قتل کیے جانے کے 6 سال بعد ان کے قاتل کا سر انتہائی ذلت امیز طریقے سے یہاں پڑا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد کا سر مختار سقفی کے دربار میں پڑا تھا تو ایک سانپ اچانک سے نمودار ہوا اور وہ اس کے سر کے ارد گرد گھومتا رہا۔ پھر وہ اس کے سر کے قریب پہنچا اور اس کے ایک ناک سے داخل ہو کر دوسری ناک کے ایک سوراخ سے داخل ہو کر منہ کے ذریعے باہر آیا اور یہ معاملہ 3 دفعہ دہرایا گیا۔ ابن سعد کا انجام۔ مختار نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ اس سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ حشام بن مسعود اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمر بن سعد کل مارا جائے گا۔ مکان پر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو رات میں ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع کر دی کہ تم اپنی حفاظت کے انتظام کرو، مختار کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار چونکہ اپنے خروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت ہی اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے اس نے کہا مختار ہمیں نہیں قتل کرے گا۔ دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار سقفی نے کہا کہ اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ نشین نہیں ہوا تھا؟ پھر مختار نے اپنے کوتوال ابو عمرو کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا کے دامن میں چھپا کر مختار کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے پوچھا پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہا یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کر دیا اور کہا باپ کا سر حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ اور بیٹے کا سر علی اکبر کا، اگرچہ یہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب حسین رضی اللہ عنہ کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار نے ان دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ خولی بن یزید کا انجام۔ ان بدبختوں میں شامل ہے جنہوں نے امام علی مقام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کرنے میں ساتھ دیا تھا۔ عمران نے اپنے کوتوال ابو عمرو کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ اپنی کوٹری میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیونکہ جس وقت خولی امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی۔ اس نے زبان سے تو کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس نے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے، دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار سقفی کوفہ کی سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے، راستے میں مل گئے۔ انہوں نے حکم دیا کہ خولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شہرائے عام پر قتل کیا جائے۔ پھر اسے جلایا گیا اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی مختار کھڑا رہا۔ شمر کا قتل۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلے۔
مختار کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا، ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا لیکن ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے کہا کہ تم گھوڑے کو ایڑ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہچانتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر نے اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو کوا دیتا رہا، اور جب ضربی اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار کے سامنے ضربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پہ حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط پر یہ پتہ لکھا ہوا تھا، شمر ذیل جشان کی طرف سے مصعب بن زبیر کے نام کسان اس کے خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمراہ چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا، اس نے شمر کے خط اور اس کے پتہ کو دیکھا، پوچھا کہ شمر کہاں ہے۔ اس کسان نے بتا دیا، معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لیے ہوئے شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور اگر تمہیں خوف ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ریچھ ہوں گے، مگر آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا کہ ریچھوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے اور وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے۔ شمر جو پرانی چادر اوڑھے ہوا تھا اور اس کے برس کے داغوں کے سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی، وہ کپڑے اور ذرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا۔ اسی چادر کو اوڑھے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کو قتل کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ حرملہ کا انجام۔ یہ بدبخت وہ ہے جس نے ننھے سے کچھ ماہ کے علی اصغر کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ ایک دن یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ میں چھپا ہوا تھا اور اس بات کا جشن منا رہا تھا کہ آج میں نے مختار ثقفی کو قتل کر دیا، اور اس کی خبر ابھی تک پورے شہر میں اس لیے نہیں پھیلی کہ ان کی شکل کا دوسرا انسان ان کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تاکہ پورا کوفہ امن و امان کے ساتھ رہے۔ یہ اس بات کا جشن منا ہی رہا تھا کہ ایک دم سے اس کو گھوڑوں کی آواز آئی۔ یہ چوکنا ہوا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، جس پر اس کا ساتھی بولا کچھ نہیں، کچھ بھیڑیوں نے پرندوں کو پکڑا ہے جس وجہ سے پرندے پھڑ پھڑا رہے ہیں۔ اس نے اسی وقت اپنے اس ساتھی کو مار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مختار ثقفی اور ان کی فوج وہاں پر پہنچ گئی۔ جب ان کے آپس میں بحث ہو رہی تھی تو اس بغیرت حرملہ نے کہا کہ مجھ سے صرف مختار ہی لڑے، اور وہ بھی ایک خنجر کے ساتھ۔ ہم آپس میں ایک دفعہ ہی خنجر پھینکیں گے، اور جو اس خنجر پھینکنے میں کامیاب ہوا وہ کوفہ پر حکومت کرے گا۔ پھر اس نے وہ واقعہ دہرانا شروع کر دیا کہ کیسے اس بدبخت نے ننھے سے کچھ ماہ کے پیاسی علی اصغر کو 3 نوک والا تیر مار کر شہید کیا، اور کیسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تیسری دفعہ تیر مار کر ان کا کان مبارک اتارا۔ یہ سب سن کر مختار ثقفی بہت غیظ و غضب میں آ گئے، اور اسی بات کو سوچتے ہوئے انہوں نے اس پر وہ خنجر پھینک دیا۔ دونوں نے خنجر پھینکے، لیکن مختار ثقفی کا خنجر ٹھیک اسی جگہ پر جا کر لگا جس طرح اس بدبخت حرملہ نے ننھے علی اصغر کو تیر مارا تھا۔ جبکہ مختار ثقفی کو وہ تیر بازو میں لگا
اور معمولی چوٹ ہی آئی۔ جو لوگ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کربلا گئے تھے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6000 کوفی تو مختار کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ بچا جس نے کیا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں خون آلود تلوار تھی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے کچھ قاتل زمین پر مردہ پڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھے بد دعا دی اور میری آنکھ میں خون آلود چھڑی لگا دی۔ اس دن سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ لشکر یزید کا ایک سپاہی جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اپنے گھوڑے پر لٹکایا تھا، اچانک بہت سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا، تم بہت گورے اور خوبصورت تھے، تم ایسے کیسے ہو گئے؟ اس نے جواب دیا کہ واقعہ کربلا کے بعد سے ہر رات 2 آدمی میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور مجھے اس جگہ لے جاتے ہیں جہاں آگ جلائی جاتی ہے۔ وہ مجھے آگ میں لٹکا دیتے ہیں، پھر مجھے باہر نکالتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میری شکل بدل گئی ہے۔ بعد میں وہ بھی ذلت امیز موت مر گیا۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک بوڑھا جوڑنے والا بھی اندھا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خون سے بھرا ہوا پیالہ دیکھا۔ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کی آنکھوں میں خون لگا دیا۔ مجھے بھی ان کے پاس بھیجا گیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کربلا کے میدان جنگ میں موجود نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے اپنی انگلی میری طرف کھینچی اور میں اندھا ہو گیا۔ علامہ برزی حضرت منصور سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے شام میں ایک آدمی کو دیکھا جس کا چہرہ خنزیر جیسا تھا۔ جب ان سے وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ہر روز امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بچوں پر لعنت بھیجتا تھا۔ پھر ایک رات میں نے ایک خواب دیکھا جس میں امام حسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میں ان پر لعنت بھیج رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر لعنت کی اور مجھ پر تھوکا، تب سے میں لوگوں کے لیے نشانی بن گیا ہوں۔ مختار جھوٹے کا انجام۔ مختار نے ایک طرف امام حسین کا بدلہ لے کر اور قاتلوں کو قتل کر کے قابل تحسین کام کیا، لیکن دوسری طرف اپنے آپ کو نبی قرار دے کر کافر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 67 ہجری میں ایک لشکر بھیج کر اس کو ہلاک کر دیا۔ حسین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کربلا سے پہلے اور بعد میں کئی جنگیں ہوئیں، ہر ایک کو اسلام کے اصولوں کا دفاع اور اللہ کے نام کی تسبیح کرنی تھی۔ بہت سی جنگیں ایسی تھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے اور دیگر جنگیں آپ کے صحابہ نے لڑیں، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان ان کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ وہ بہت کم جانتے ہیں اور ان عظیم قربانیوں کا احساس کرتے ہیں جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم کربلا کے بارے میں کسی دوسری جنگ سے زیادہ کیوں سنتے ہیں؟ کربلا کی جنگ ہر سال کیوں منائی جاتی ہے جبکہ کوئی اور کیوں نہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دوسری جنگیں زیادہ تر اسلام اور کفر کے درمیان لڑی گئیں۔ اہل ایمان کافروں سے لڑ رہے تھے، لیکن یہ اسلام کے اندر کی جنگ تھی۔ مخالف فریق دونوں مسلمان تھے، لیکن حرس نے دشمنوں پر قابو پا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو صرف دنیا کی دولت اور مقام کے خواہش مند تھے اور آخرت کی لذتوں سے غافل تھے۔ وہ ایک ظالم حکمران سے ڈرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں۔ انہوں نے امیروں اور طاقتوروں کا ساتھ دیا اور صالحین اور متقیوں کو الگ تھلگ کر دیا۔ یہ جنگ مسلمانوں کو ہمیشہ یاد رہے گی اور ہمارے لیے یہ ایک سبق بھی ہے۔ اس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ نہیں، جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بظاہر اسلام پر عمل کرتے ہیں وہ سچے رستے پر ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی پیروکاروں کو پہچاننا ہوگا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی میں ایسی ہی ایک شخصیت تھے جنہوں نے اہل سنت کے اصولوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں قائم کیا اور ہمیں گمراہیوں سے نجات دلائی۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے اور ہمیشہ اپنی برکتوں کا نزول ہم پر فرماتا رہے، آمین۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ کس طرح امام حسین کے قاتلوں کا انجام ہوا اور کس طرح ان کو
بے دردی اور ان کے کیے گئے گناہوں کے مطابق سزا دی گئی اور انہیں قتل کیا گیا۔ ناظرین، اسی امید پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری پیشکش پسند آئی ہوئی تو ہماری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔